الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورہ تلاوت کر دی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں ہے. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارہ کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بے وقوف نہیں کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ، بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں، اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کا پریشور کا ساجی بناتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر سراپا تفسیرات سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں. میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلب فرمائیں کہ میں نے کون سی باتیں غلط کہی ہیں تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کسی کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کسی کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. وما توفیقی الا باللہ.